ان کے لیے کچھ وقت مخصوص کر دوں کیونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہم اسی حیثیت کے لوگ ہیں اور آپ کے پاس جو صحابہ ہیں جو آپ ایمان لا چکے ہیں ان کی حیثیت ہم سے کم ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، مگر آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے زیادہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ایک تو ہمارے ان کی حیثیت کا فرق ہے، ہمارے ان کے مزاج کا بھی فرق ہے. وہ میرے پچھلے رہتے ہیں، پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، ان کپڑوں سے بو آتی ہے. آپ ہمارے لیے ایک خصوصی حلقہ ہمارا الگ کر دیجیے تاکہ ہم آپ اطمینان سے بیٹھ کر آپ کی بات سنیں. یہ روسائے مشرکین نے اونچی ناک پڑی کی وجہ سے فقراء صحابہ کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا. آپ کا اصل مفعلی ہوگا کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ لوگ تو سارے میرے ماننے والے ہیں، میرے اتباع کرنے والے ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہو چکے ہیں. اگر کچھ وقت کے لیے ان کو الگ کر دیا جائے اور میں کچھ وقت کے لیے ان سے الگ ہو جاؤں اور روسائے مشرکین کو موقع دے دیا جائے اور وہ کم سے کم بات تو سنیں. آپ کا تو اتنے حدیث تھے ہر انسان کے کہ آپ اس کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے. یہاں کا خیال یہ ہوا کہ ان کا ایک حلقہ الگ ہو جائے اور آپ نے صاحب سے فرما دیا کہ جس وقت یہ روسائے مشرکین آئے اس وقت تم لوگ مت آنا حلقے میں تاکہ مجھے ان سے بات کرنے کا موقع مل جائے اور یہ میری بات سن. اس میں اتنا نہیں ہوا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یہ زبانی بات سے ہمیں اطمینان نہیں ہے، آپ ہمیں لکھ کر دیجیے کہ ہمارا جوڑ الگ ہوگا اور ہمارا حلقہ الگ. میں کہتا ہوں کہ یہ صرف دو طبقے میں ایک وقتی ضرورت کے لیے اس تفریق نے وقتی ضرورت ہے اور روسائے مشرکین کا مطالبہ ہے. اب میں صحابہ سے اس وقت میں آنا اور اس پر ایک تحریر لکھی گئی، اس پر آپ نے دستخط کیا، آپ نے مہر لگائی اور یہ کاغذ تیار ہوا. اس میں لکھا گیا کہ ایک ایسا وقت ہوگا. لیکن میں آج کہتا ہوں کہ یہ معمولی بات نہیں تھی. اگر یہ بات معمولی بات ہوتی تو اس پر عبسہ نازل نہ ہوتی. عبسہ کے نازل ہونے کا مسئلہ سب یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو الگ کر کے ان روسائے مشرکین کے لیے وقت فارغ کیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے دین کے خالق اور دین سے اعراض کرنے والے اگر یہ آپس میں ملیں گے نہیں تو ان کے اندر کی اسلام سے نفرت اور کفر سے محبت یہ ایمان والوں کے ساتھ اختلاف کے بغیر ختم ہوگی. بنیادی بات امت کے مختلف طبقات کو آپس میں پھینکنا اور ملانا یہ ایک ایسا بنیادی تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک طبقے کو اجتماعی عمل سے ماحول سے الگ کر دیں تو اس کے اندر وہ خیر کبھی منتقل نہیں ہو سکتی، نہ کتاب کے مطالعوں سے، نہ اخبار وسائل سے، نہ نشر و اشاعت سے. جب تک امت کا دین سے اعراض کرنے والا طبقہ دین سے محبت کرنے والوں کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ کبھی. آپ حضرات کی سوچ کیا ہے؟ آپ صرف دین کی بات کے پہنچانے کو ذریعہ ہدایت سمجھتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو ابلاغ کے رواجی طریقوں سے آپ کو ایک محبت ہے اور آپ اس پر مصر ہیں. جبکہ میں ایک بہت بنیادی بات کرتا ہوں جو ان کے مطالبے پر اس بات کو پسند فرمایا ہے اور ہمیں صاحب سے کہہ دیا کہ جس وقت یہ آئے تم بتائیں. اللہ کی شان اس پر عمل شروع ہوا
اور روسا مسکین آتے تھے آپ کے پاس. اس دوران اللہ تعالیٰ ایک نابینا صحابی عبداللہ بن مسعود بلائے. یہ نہیں معلوم کیا وقت ہے, یہ نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے مسجد میں, کون سا حلقہ لگا ہوا ہے, اس وقت کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے. اور نماز چیک کر کہا علیم یا رسول اللہ علمک اللہ, مجھے سکھلائی جگہ نہ سکھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے اور ان کے اس سوال سے ناگواری ہوئی. اس طرح وسن جو آپ کی اطاعت پر اللہ کی خوشنودی والے اعمال میں مشغول رہتے ہیں, ان سے تو آپ نے اعراض کر لیا. اور جن میں استغنا ہے ان کی آپ کوشش میں ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بنیادی کام کیا ہے سارے انبیاء سے اچھا, وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے. اور جیسے یہ طبقاتی فرق ختم نہیں ہوگا اس وقت تک اہل حق کی صفوں میں اتفاق نہیں ہوگا. اہل حق کی صفوں میں اجتماع نہیں ہوگا, اتفاق نہیں ہوگا, جب تک یہ بنیادی مرض ختم نہ ہو. جب تک یہ بنیادی فرق ختم نہ ہو طبقات کا, امت کے درمیان فساد باقی رہے گا. میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنا بھی فرق کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو نئے لوگ آتے تھے بادشاہت کے ماحول سے اور کفر کے ماحول سے اور عہدے منصب کے ماحول سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالارادہ آپ ان کو فقراء صحابہ کے حوالے کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ ان کو ان کے ساتھ رکھو, جن کے مال سے, جن کے منصب سے, جن کی حیثیت سے متاثر ہوں کہ اچھا مسلمان والے ایسے مالدار ہوتے ہیں, اچھا مسلمان حیثیت والے ہوتے ہیں. آج کے لیے ایک مزاج بنا ہے کام کرنے والوں کا کہ اگر کوئی حیثیت والا آئے تو ان کو حیثیت والوں کے ساتھ تشکیل کرو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہاں تبلیغ میں بھی باحیثیت لوگ لگے ہوئے ہیں اور جماعت میں بھی مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں تاکہ متاثر ہو کہ اچھا بھائی ہمیں بھی آنا چاہیے ادھر کیونکہ ہمارے جیسی بھی لوگ تبلیغ میں ہیں. آپ کی غلط سے وہاں حکمت یہ تھی کہ ان دو کے درمیان جو یہ طبقاتی فرق ہے حیثیت کا یہ ختم ہے. اس لیے آپ نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ کے حوالے کیا. یہ بادشاہ تھے اور شاہی ماحول سے آئے تھے, شہزادے تھے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ماما کو سعلوک کہ یہ اتنے بھوکڑ تھے کہ ان کے پاس پہننے کو چپل نہیں. ان کا جو کبر ٹوٹے گا وہ ان کی تواضع سے ٹوٹے گا اور ان کا جو غنا ٹوٹے گا وہ ان کے فخر سے ٹوٹے گا. یہ تھی حکمت, یہ تھی حکومت بنانے کی حکمت. جو من کے درمیان کی طبقاتی فرق جو بھی شکل ہو اس کی اس کو توڑا جائے, اس کو توڑا جائے تاکہ امت بنے. طبقاتی فرق کو توڑنا موسا سمجھتے تھے کہ طبقاتی فرق کو توڑنا ایسا ہے جیسا جانور ذبح ہونے والے جانور کی چاروں رگوں کو کاٹنا. اگر تو ایک رگ باقی رہ گئی تو اس کے اندر جو اضطراب باقی رہے گا سکون نہیں ہوگا جانور. اگر ایک رگ باقی رہ گئی, اگر ایک رگ باقی رہ گئی ہے جانور کی کٹنے سے تو اس کا اضطراب ختم نہیں ہوگا. یہ اچھلے گا, کودے گا, تکلیف ہوگی, ہاتھ پاؤں مارے گا کیونکہ ایک رگ کٹنے سے رہ گئی. میں نے عرض کیا کہ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے
امت تقسیم ہے رنگ میں، یہ کالے ہیں، گورے ہیں، ان کا جوڑ نہیں بیٹھے گا، ان کا جوڑ نہیں بیٹھے گا، یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، آپ کو بعض ملکوں میں کالے اور گوروں کے محلے الگ ملیں گے، ان کی مسجد الگ ملیں گی۔ یہ دین میں ہو یا دنیا میں ہو، یہ دین میں ہو یا دنیا میں ہو، یہاں پر ہو یا باطل پر ہو، ان کے درمیان خوریزی ختم نہیں ہوگی اگر ان کے درمیان رنگ کا فرق ہے۔ رنگ کا فرق خوریزی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ رنگ کے اعتبار سے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں اور رنگ کے اعتبار سے وہ کالوں کو اپنے سے بدتر سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کی کے فرق کو ختم کرنے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا، جبکہ عمر رضی اللہ اپنے لیے اور رضی اللہ عنہ حسنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان طے کرانا چاہتے تھے کہ ان کو آپ مؤذن طے کر دیجیے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے مؤذن کون ہو، آپ حسن کو مؤذن بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنایا تاکہ یہ رنگ کی جو ایک رنگ کا فرق ہے اس طرح ختم ہو کہ کالا آدمی ہمارے درمیان سب سے اونچا منصب حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے درمیان کالا آدمی جو ہماری قوم کا ہے، نہ ہمارے رنگ کا ہے، نہ ہماری زبان کا ہے، نہ ہماری شکل کا ہے، وہ موجود ہے، وہ موجود آپ نے ان کو موجود انداز ہوتن، یہ تو ایک ظاہری سبب ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو موجود بنانے کی حکمت یہ تھی کہ کالے کا گوروں کے درمیان مقام قائم ہو، اور مستحق اس لیے ہوئے مؤذن ہونے کے کہ اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں جو تکلیف بلال نے اٹھائی ہیں کسی نے اٹھائی، سب کے تعلق والے بھی تھے، اور بعض ایمان والے وہ کفریہ کلمات زبان سے کہہ کر اپنی جان بچا لیا کرتے تھے کہ ان کے دل مقصد مطمئن تھے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ دونوں باتیں ان کے اندر نہیں تھی، نہ ان کا کوئی خراب چار تھا جن کو بچائے کفار سے، اور نہ یہ زبان سے کفریہ کرنے کے لیے راضی تھے کہ نہیں میں زبان سے بھی نہیں کہوں گا، دل سے کا مطلب ہی نہیں کہنے ہے۔ ان کی اذان کی تاثیر ایسی تھی، اللہ اکبر، بلال صاحب میں جاؤ بلال کعبے میں کھڑے ہو چڑھو اور اذان اذان ان کی اذان کی ایک کافر نے مذاق بنایا ان کی اذان کا اور نقل بنائی ان کی۔ ایک سال میں آگے شکایت کی گئی اور فلاں مشرک ہے یہ بلال کی اذان کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ نے کسی کو بلایا اپنے پاس اور بلا کر فرمایا کہ جس طرح تم اس کی اذان کا مذاق اڑا رہے تھے بتاؤ کس طرح کر رہے تھے، یہاں میرے سامنے کرو، سارے کفار ڈرے ہوئے تھے، جھکے ہوئے تھے، آپ نے حکم دیا کہ میرے سامنے اذان دو۔ اس مشرک نے استہزاء کے طور پر حضرت بلال کی اذان کی جو نقل اتاری اس نقل سے ہی مشرک مان لیا، اذان بلال کی نقل اتارتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آیا تو اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، درمیان بات میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ ہمارے دل اور دماغ میں ایک ایسا اختراق کا بیج ہے یہ کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کے رنگ کے اعتبار سے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے اگر ہم اس کو اپنا نہیں سمجھتے تو یہ امت کا اختراق،
یہ امت کا احترام کرتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل طرز تھا، یہ مستقل آپ کا معمول تھا کہ جہاں بھی شبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اس اجنبی آدمی کو لوگ اجنبی سمجھ رہے ہیں، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے جس سے آپ کے قریب والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ آدمی دور کرنے قریب تھا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی آئے مجھے مڑا آتی ان کے چچے کو ہوئی ناک ان کی بچکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، چہرہ بد شکل تھا، مزید چیچک کی وجہ سے چہرہ اور بد شکل ہو گیا. یہ چوکھٹ پر آپ کے داخل ہوئے تھے گھر میں، چوکھٹ پر ان کے پیر ٹکرایا، ٹھوکر لگی، گرے اور ان کی پیشانی پر زخم آ گیا. خون بہ رہا تھا، اس میں ناک بہ رہی تھی. اب میں عائشہ جلدی اٹھ عوامی کیا لگا اور دیکھ اس کا منہ صاف کر. عائشہ فرماتی ہے مجھے بڑی گھن آئی کہ میں ناک کیسے صاف کروں یا خون میں کیسے صاف کروں. مجھے بڑی گھن آئی اسے کرنے سے اور مجھے کراہیت ہوئی اور میں نے تو یہ کام ہمت نہیں کی، میں بیٹھی رہی. آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو اس سے کراہیت ہو رہی ہے. آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹوں سے ان کے زخم سے خون پوچھا. اس سے مقصد یہ تھا کہ عائشہ کو بتانا ہے کہ میڈم اسامہ کی کیا حیثیت بتانے کے لیے کہ ہمارے یہاں اسامہ کی کیا حیثیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زخم کا خون اپنے ہونٹوں سے چوس کر منہ میں جمع کرتے تھے اور پھر کلی کرتے تھے، پھر منہ میں جمع کرتے تھے خون، پھر کلی کرتے تھے یہاں تک کہ خون رک گیا. پھر آپ اپنے ہاتھ سے ناک صاف کی. یہ منظر آپ مجھے دکھلانے کے لیے کر رہے تھے تاکہ عائشہ کے دل سے یہ بات ختم ہو کہ یہ اجنبی بچہ ہے، ہمارا اس پہ کیا رشتہ ہے، ہمارے سے کیا تعلق. میں کہتا ہوں کہ بالکل یہی اثر خلفاء راشدین میں تھا. یہ اثر ایک ساتھ اللہ کے راستے میں تھے، وہاں جنگ میں ان کا ہاتھ کٹ گیا. جنگ میں ان کا ہاتھ کٹ گیا. وہ حضرت میں حاضر ہوئے، کاغذی سنائی، وہ ہاتھ دائیں ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس کو انہوں نے کھایا ہوا تھا. اس کو میں کیا ہوا کہ گیا مجلس میں کھانے کا وقت آیا، کھانا لگاؤ، کھانا لاؤ. یہ سمجھ گیا کہ اب میرا یہاں پیسہ مناسب نہیں ہے کیونکہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے لوگ نفرت کریں گے، دین کریں گے میرے دل سے کیونکہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے. اس لیے یہ صحابی آہستہ 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 پیچھے ہٹے اور وہاں سے خاموشی سے اٹھ کے جانے لگے. عمر نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ کہ اس مومن میں، اس مسلمان میں اس بات کا احساس ہے کہ میرے ساتھ لوگ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے، لہٰذا مجھے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے. انہوں نے یہاں بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھا رہا دسترخوان پر. جب پیالہ کھانے کا لا کر رکھا گیا، کیونکہ اس زمانے میں آج کل کے یہودیوں کی طرح مسلمان الگ الگ تو کھانے کھاتے نہیں تھے. یہ تو یہودیت ہے مسلمانوں میں عام ہو گئی کہ الگ پلیٹ میں کھانا کھانا. آپس میں نفرتیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ساتھ پلیٹ میں کھانا کھانے سے آدمی کو کراہیت ہوتی ہے. یہ مسلمان کے درمیان نفرت کی علامت ہے کہ آپ الگ پلیٹ میں کھانا کھائیں، اور یہ بے برکتی کا بھی سبب ہے. صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کی بے برکتی کا اور کھانے کے کم ہونے کا کی شکایت کی اور یہ کہا کہ کھانا ہمیں کافی نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا لعلکم تصطلحون کہ تمہاری بے برکتی اور کھانا کافی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم الگ الگ کھاتے ہو، الگ الگ. وہاں ایک پیالے میں سے کھانا کھاتے تھے، پیالہ آ کر رکھا گیا اور عمر نے فرمایا سارے ساتھیوں کو بٹھا کر دسترخوان پر کہ جب تک یہ شخص اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دے گا ان میں سے کوئی کھانا نہیں. یہ کھانے میں گھمانا کیا مقصد تھا؟
مقصد یہ تھا کہ اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے جو لوگ نفرت کریں میں ان کی تربیت کے لیے یہ حکم دے رہا ہوں. اس کو قسم دی جب تک تم اس کھانے میں ہاتھ نہیں ملا دے اپنا کٹا ہوا ہاتھ ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے. اس کا تمہیں کا حکم تھا اس لیے کوئی راستہ نہیں تھا. اس کے علاوہ اس نے اپنا ہاتھ سر میں گھمایا میں کہ جاؤ آپ سب چیزیں کھاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس ایک مسلمان کے ہاتھ کی وجہ سے نفرت کرنے کا میں نے عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا اس پر کہ تم اس کے اس کٹے ہوئے ہاتھ سے نفرت کر رہے ہو حالانکہ جو ہاتھ جس کا کٹ گیا ہے وہاں میدان قتال میں وہ ہاتھ جس کا کٹا ہوا جنت میں داخل ہو چکا ہے وہ حصہ تو باقی یہ پورا بدن جنتی ہے تم اس سے نفرت کر رہے ہو. یہ جو ذہنیت ہے نا کہ آپ کون ہیں آپ کیا ہیں میں کیا ہوں بس میں کہتا ہوں یہاں تک کہ آدمی اس مزاج پر چلتے چلتا حق تک کا منکر ہو جاتا ہے. وہ حق کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ بات میرے مخالف طرف سے آ رہی ہے بات ٹھیک نہیں چاہے وہ بات حق ہو مدلل ہو ثابت ہو اس کے انکار کرتا اس لیے کہ اس کی ذہنیت نے اپنے مسلمان بھائی کو غیر بنایا ہوا ہے. میں ایک مثال کرتا ہوں امت بنانے کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ ایک فرق ہے رنگ کا اور یہ بات تو بالکل قسم حلفیہ کہی جا سکتی ہے. یہ بات اگرچہ لوگ اس کو غلو کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ انہیں اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ صراحتاً حدیث کا انکار کر رہے ہیں. یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے کہ اس راستے میں مختلف ذہن کے اور مختلف مزاج اور مختلف زبان اور مختلف قبائل کے ساتھ اس راستے میں نکلے بغیر اخلاق درست نہیں ہو سکتے. آپ سے سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے سے اخلاق درست ہو جائیں گے. آگے سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے سے اخلاق درست ہو جائیں گے. اخلاق درست جب ہوتے ہیں جب مخالف مزاج والے کے ساتھ رہ کر اس کے مزاج کو برداشت کیا جائے. اگر یہ میرے ساتھ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں اتنے اصرار سے نہیں مگر کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا جو مزاج بنا ہوا ہے وہ مزاج انکار کا بنا ہوا ہے. تو بات کو قبول نہیں کرتے وہ انکار کرتے انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ حدیث میں کہاں ہے. جب ان کے سامنے حدیث آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں وہ سارے انکار کرتے اس لیے کہ عقل کے بعد ہی تحریف کا ذکر ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں قرآن میں جو تحریف کا لفظ ہے دونوں جگہ وہ عقل کے بعد ہی ہے. عقل کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں میں حسد اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ حق بات کو سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کرتے ہیں. میں آپ سے یقین کر سکتا ہوں کہ جاہل کبھی تحریف نہیں کرے گا. جاہل تحریف نہیں کرے گا کیونکہ تحریف کے لیے عقل اور سمجھ کا ہونا ضروری ہے. تحریف کے لیے ہونا ضروری ہے. يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون مزید عقلوه بھی کہہ رہے ہیں وهم يعلمون بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ حق سے عناد ہے تو یہ حق سے کا معنی ہوگا
وہ اپنے عناد کی وجہ سے بات کو سمجھ کر اس بات کو پلٹے گا اور بدلے گا. قرآن عجیب امتحان بیان کیا ہے کہ وہ بات کو سنتے ہیں اور سن کر کہتے ہیں دیکھو دیکھے دیکھے نہیں کیا کہا، دیکھو کیا کہا، دیکھا نہیں کیا کہا. قرآن عجیب اسلوب ہے قرآن کا. قرآن کا عجیب اسلوب کہ یہ بات سنیں گے اور جب آپ کے پاس سے باہر نکلیں گے تو انہیں دیکھا نہیں کیا کہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے. قرآن کی آیت پر غور کریں تو قرآن نے ان منافقین کا حال کو بیان کیا کہ جنہیں حق قبول نہیں کرنا ہے. حتی اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. کہ ان کو ان کی خواہشات اور ان کو ان کی اپنی سوچ یہ ان کو ان سے حق کا انکار ہوگا. اس لیے آغاز کرتے ہیں. میں نے ایک بات عرض کی ہے سب سے، اس راستے کے خروج کا ایک بنیادی مقصد امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ عرصہ مختلف مزاج والوں کے ساتھ رہے بغیر اخلاق درست ہو جائیں. یہ صرف اخلاق کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے اخلاق کے بننے کا جو مجاہدہ ہے وہ مجاہدہ وجود میں نہیں آتا. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اخلاق کیا ہے، معلوم ہو جائے گا. لیکن حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یا اقسم اغض مع غیر قومی، اے اقسم تم اللہ کے راستے میں ایسے لوگوں کے ساتھ نکلو نہ تمہاری زبان کے ہیں، نہ تمہاری قوم کے ہیں، نہ تمہارے قبیلے کے ہیں. اغض مع غیر قومی. اور آگے صاف فرمایا حدیث میں یہ حسن خلقت کہ تمہارے اخلاق کی درستگی اور اس کا حسن جو ہے وہ تمہارے اجنبیوں کے ساتھ نکلنے میں. ورنہ میں دوستوں یہ مزاج تو جانور کا ہے. کبوتر با کبوتر باز با باز. آپ دیکھیں گے جانوروں میں ہر جانور اپنے مزاج والوں کے ساتھ رہتا ہے. یہ حیوانیت ہے، یہ حیوانیت ہے. اپنے مزاج والوں کے ساتھ رہنا یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں. اس لیے آپ غور کریں گے کسی مومن کے ہاتھ میں کوئی لقمہ نرم روٹی کا آتا تھا تو وہ سب سے پہلے اپنے کافر جو ریڑیوں میں کھڑا ہوا ہے اس کی طرف بڑھاتے تھے. وہ کہتا کہ میرے اسلام کو سمجھنے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ ان کی تلوار کا خوف یا ان کی بیڑیوں کا یا قید کا یہ اذیت نہیں بنا ہے. میرے اسلام کا جو سبب بنا ہے وہ یہ اپنے قیدی کا اکرام اپنے مہمان سے بڑھ کر رکھتے. کافی کہہ رہا ہے کہ محمد قیدی نہیں سمجھتے تھے، یہ آگے اپنا مہمان سمجھتے تھے. اپنا مہمان سمجھتے. اس لیے تلوار جو ہے وہ اجبار کے لیے نہیں ہے. تلوار اجبار کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں زبردستی نہیں. اسلام میں زبردستی مومن کے لیے تو ہے، قادر کے لیے نہیں. اسلام میں زبردستی مومن کے لیے تو ہے، قادر کے لیے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام لانے کو جو مجبور کیا ہے وہ ان کے اخلاق نے، ان کے معاملات نے، ان کے معاشرے نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہنے پر کہ ہمارا مذہب آپ کا سچا ہے. تو ہم عرض کر رہے ہیں ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبیوں کے ساتھ چلو تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تم باعزت ہو جاؤ گے اپنی قوم میں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیق سمجھ کر وہ اپنے ساتھ ان کو سوار بھی نہیں کر رہے تھے، جتنے نہیں جاتے تھے۔ اللہ نے معاویہ رضی اللہ تک دے دیا کہ تم باعزت ہو جاؤ گے، اگر تم نے ان کے نقلے برداشت کر لیے تو تم باعزت ہو جاؤ گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک مزاج ہے، چنانچہ ایک اجنبیت اور اختلاف وہ اس سے بھی ہوتا ہے، یہ آدمی ہمارے علاقے کا نہیں، یہ آدمی ہمارے علاقے کا نہیں، چاہے یہاں رہتا ہو چاہے وہ انڈیا ہو، ہمارے علاقے کا نہیں۔ ہم ایک جگہ سورہ بنا رہے تھے ایک ملک میں، ایک صاحب نے آ کر کہا کہ فلاں صاحب کے بھی نام آیا ہے سورہ میں، ان کو مت جانا چاہیے، کیا ان کے بارے میں کہنے لگے یہ ہمارے ملک کے نہیں ہے، تو کسی اور ملک کے یہاں رہتے ہیں، یہ ہمارے ملک کا آدمی نہیں، یہ ہمارے ملک کا آدمی نہیں ہے، تو آپ اس کو ہماری شرح میں کیوں لے رہے ہیں؟ علاقائیت کا زہر۔ علاقائی مزاج جو ہوتا ہے میرا عزیز دوستوں، یہ کفر کا مزاج ہوتا ہے، علاقائی مزاج کفر کا ہوتا ہے، علاقائی مزاج کفر کا ہوتا ہے، علاقائی مزاج کفر کا ہوتا ہے، اور کافی نہیں وہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارا آپ کے اختلاف ختم ہو جائے گا، ہمارا علاقے تقسیم کر کیا ہمارا آپ کے خلاف آپ علاقے تقسیم کر عامر مشرق نے آپ سے نہیں تو کہا تھا کہ تو آپ مجھے بات نہیں کر دی ہے بھی چھوٹا بنا دی میرے یہ تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کو نہیں بناؤں، اور اگر آپ اس پر تیار نہیں ہیں تو پھر آپ علاقے تقسیم کر لیجیے، آپ علاقے تقسیم کر لیجیے، آپ لے لیجیے گاؤں کا علاقہ، میرے بھی شہر کا علاقہ، آپ میرے شہر میں نہ رہے نہ بھی گاؤں میں نہ رہے، اپنا میدان ہم آپ سے کیا عرض کروں، یہ بھی سوچتا ہے مسلمان یہ بھی سوچتا ہے، جبکہ آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ یہ تفریق کی سوچ ایک کافر کی ہو سکتی ہے، علاقہ تقسیم کر لو، مسجد تقسیم کر لو، حلقے تقسیم کر لو، یہ مشورہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عامر بن نفیل کافر نے دیا کہ ہمارا آپ کا جھگڑا اس طرح ختم ہو جائے گا کہ آپ علاقہ گاؤں کا لے لیں شہر کا لے لیں، تو میں یہ بحث کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سوچ یہ تھی کہ جو مسجد کی نماز کی صف میں اس طرح تفریق نہیں ہو سکتی، اس طرح دعوت الدین کے کسی بھی شعبے میں یہ تفریق نہیں ہو سکتی، اس طرح نماز کی ایک صف میں ہر قسم کا آدمی، سرول کی فضیلت علماء کے لیے نہیں ہے، جاونیا کے لیے نہیں ہے، کسی اللہ نے علم کے اعتبار سے درجہ دیا ہو یا کسی نے اللہ کو مال کے اعتبار سے عزت دی ہو، تو یہ صف اول ان عائزہ کے لیے نہیں ہے، معزز لوگوں کے لیے۔ صف اول کی جو فضیلت ہے وہ ایک وزیر، ایک فقیر اور ایک عالم اور ایک جاہل سب کے لیے صف اول کی فضیلت برابر، تاکہ ایک صف کے اندر ہر قسم کا آدمی کھڑا ہو، جس سے ان کے درمیان کا نماز میں بھی اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ صف ان کی ہے، یہ صف ان کی ہے، تو یہ امت کی تفریق نہیں کافی ہے، کیونکہ جو امت دعوت اور عبادت پر مجتمع نہ ہو وہ باقی دنیا کے شعبوں میں اللہ کے قسم مجتمع نہیں کر سکتی۔
میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو اپنے یہاں مشورے میں وہ مقام دیا ہوا تھا جسے دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ یہ عالمی کام ان کا ہے، اس لیے کہ جو آدمی نہ ان کی زبان کا ہے نہ ان کے ملک کا ہے وہ ان کے یہاں مشیر خاص ہے، ان کا وہ ان کا مشیر خاص ہے، حالانکہ نہ ان کے ملک کا ہے نہ ان کی زبان کا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ نے ان کو اہل بیت کا اعزاز دیا ہے، اہل بیت کا سنیے تو صحیح، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہا یہ ہماری جماعت میں سے ہے یا ہمارے قوم میں سے ہے یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت کا لقب دیا ہے، یہ بڑا خدا اعزاز ہے۔ سلمان بن عارف حالانکہ ان کی زبان آپ کی ہے نہ ان کا ملک آپ کا ہے، لیکن سلمان فارسی وہ صحابی تھے کہ جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شہید نہیں ہوتا تھا، اتنے معتمد مشیر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے فارس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر ملکی آدمی کو پر اتنا اعتماد کیا ہوا تھا کہ ان کی تنہا کی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے کھودنے کا حکم فرمایا کہ سلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایران میں اور ہمارے ملک میں ایک دشمن سے مقابلے کا جو ایک طریقہ ہے وہ خندق کو کھودتے ہیں، ہمارے سلمان ٹھیک کہہ رہے ہیں خندق کھودتے، اتنا بڑا خندق کی کھدائی کا کام وہ ایک سلمان فارسی اجنبی آدمی کے رکھے ہوا۔ ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ نے اجنبی آدمی کو اپنے مشرق کو مقام دیا ہوا کہ اہل بیت میں سے، اور مزید یہ کہ وہ آپ کے ایسے مشیر معتمد تھے کہ اگر آپ نے خندق کو حکم فرمایا تو صرف سلمان فارسی کی کرایہ تین کرائی ہے۔ حضور اکرم آپ نے اس طرح اجنبی اور پیچھے کے سب لالوں کے مناقب ان کے فضائل بیان کر کے آگے والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم پیچھے والوں کو عقیل مت سمجھنا، آپ مدد سے فائدہ ہوئے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شجاعت بڑی ہمت سے کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لے لیا جو کارگزاری ہونے لگی آپ کی مشکل ہے تو صحابہ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور یہ کہا کہ آج سے جو کام آپ داماد علی نے کیا ہے وہ کسی نے کیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ نہیں علی نے کیا کیا ہے، علی نے کیا کیا جو ابو زیادہ نے کیا ہے، کہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ابو زیادہ۔ ایک چھوٹے صحابی کے مقابلے میں، ایک غیر معروف صحابی کے مقابلے میں فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی نے کیا کیا جو ابو زیادہ نے کیا ہے، یہ نہیں کہ ہاں میرا آدمی اس کی تعریف کرو مجھے خوشی ہو اور یہ اس کا کیا ذکر ہے، کچھ طرح نیا آدمی ہے اور اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کی تعریف کی اور حضرت علی کے مقابلے میں یہ کہا کہ علی کیا کیا جو ابو دجانہ نے کیا۔ آپ کے جملے کے کہنے پر آسمان کی جبرائیل آئے اتر کر اور آپ کے کان میں آ کر کہا کہ ہاں محمد آپ کے اخلاق صحیح کسی بات کے لیے جبرائیل کہ ہاں محمد آپ کے واقعی اخلاق صحیح ہے، آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں کہ آپ اپنے ایک بہادر اور جس کی شجاعت معروف ہے آپ ان کے ذکر ان کو چھوڑ کر آپ کہہ رہے کہ نہیں آدمی کیا کیا ابو زیادہ نہیں کیا ہے، ابو زیادہ ایک عام صحابی۔ اپنوں کو پیچھے کر کے اجنبیوں کو آگے بڑھا تاکہ یہ اجتماعیت اور امت بنے، امت بنانے کی۔ یہ نہیں کہ آپ ان کی تعریف سے آپ خوش ہوتے ہیں، ان کی تعریف سے آپ خوش ہوتے ہیں تو میں کہنے نہیں چاہیے جو مجھے جانا نہیں کیا۔ میں آج کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ
آپ نے امت کو زبان میں بھی تقسیم نہیں ہونے دیا، اس پر بھی بڑی سخت آپ نے سخت پکڑ کی ہے بات۔ اس وجہ سلمان بلال رضی اللہ عنہ اجمعین یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک حلقے میں، تو حضرت کے ایک جن کا نام تھا قیس بن مطافیہ، یہ عربی زبان حضرت کے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ سہیل سلمان بلال بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اجنبی باہر کے آئے ہوئے، نہ ہماری زبان کے ہیں، نہ ہمارے رنگ کے ہیں، نہ ہمارے ملک کے ہیں، نہ ہمارے مزاج کے ہیں۔ تو قیس بن مطافیہ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد اور نصرت اس دعوت کے کام پر ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی عرب ہیں، آپ بھی عرب ہیں، ہماری زبان آپ کی زبان کے مطابق ہے، آپ کی بات کو جتنا ہم سمجھیں گے تم نہیں سمجھ سکتے، اور آپ کو جو کام ہم کر سکتے ہیں آپ کی زبان والے ہوگا تم نہیں کر سکتے۔ یہ اس نے ان لوگوں کے سامنے کہا، جس سے ان تینوں کی ذرا دل آزاری ہوئی۔ یہ کیا کرو، ہماری زبانی نہیں ہے، ہماری زبانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے تقاضوں کو اور ان کی اس کام میں جو مدد ہم کر سکتے ہیں، جو حاضر پورے کر سکتے ہیں، تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ان کی ہم مساجد کی زبان والے ہیں، تو ان کی زبان والے نہیں ہیں۔ اس بات کی کے نقصان کو اور اس بات کی مذمت کو اس کو سمجھا صرف معلوم پر رسیدہ ہلکے لوگ بیٹھے ہوئے صحابہ حضرت معاذ کھڑے ہو گئے اتنی بات پر، اور حضرت معاذ نے کیسے نے مطابقیہ کر گریبان پکڑ لیا، یہ کہا کہ تم نے یہ زبان کی جو بات کی ہے نا کہ ہم میرے زبان ہے، میں تجھے لے کے جاؤں گا اللہ کے نبی کے پاس، کھینچ کے لے کے گریبان پکڑ کے آپ کے پاس اور جا کے گیا، رسول اللہ اس نے جو لوگ ہماری زبان والے نہیں ہیں اور باہر سے آئے ہوئے ہیں اجنبی لوگ ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ اس دعوت کے کام میں جو مدد ہم کر سکتے ہیں نبی کی تم نہیں کر سکتے، اس نے ان کی دل آزاری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اس بات پر، آپ سیدھے منبر پر گئے، آپ نے بیان فرمایا منبر سے، اور بیان میں فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے کہ تمہیں فخر کرو کہ ہم عربی ہیں تم غیر عربی ہے۔ اتنی سی بات کہتے ہیں کہ ہم اہل زبان ہیں، ظاہر بات ہے کہ عربی حدیث کی زبان، نبی کی زبان، قرآن کی زبان، جنت کی زبان، اس زبان کے اعلیٰ ہونے میں اس زبان کے قرآن حدیث کی زبان ہے، اس میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ بات امت کے درمیان تفریق کا سبب بنے گی اور جہاں یہ زبان ایک دوسرے پر فوقیت کا سبب بنے گی، وہاں اس بات کو اتنا سخت دیا گیا کہ آپ نے خطبہ دیا منبر سے اور یہ فرمایا عربی زبان تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے کہ تمہیں فخر کرو۔ یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، انہیں انگریزی آتی ہے، عربی آتی ہے، فارسی آتی ہے، ہندی آتی ہے، جو زبان میں سے ایک زبان ہے جو کہ فخر کرنے کی چیز ہے۔ آپ بیان کر رہے تھے منبر سے اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کئی متاجر کے بعد پکڑے آپ کے سامنے کھڑے تھے منبر پہ، اور آپ نے فرمایا اے معاذ دعو الی النار، کہ اس کو جہنم میں پکڑ تو اس میں کون سی بات تھی، جو کون سی ہم زبان والے ہیں، ہم سمجھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں اور ہم کریں گے آپ کی مدد کی آپ کی زبان والے، یہ کہنے کیا کریں گے۔ صلاحیتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ کسی کو اس کے ذوق کی وجہ سے پیچھے ڈالنے سے نہیں ہوتی، اس سے تو جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے آپ کو بے شمار ایسے مواقع اور حادث ملیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو آگے بڑھایا، موقع آیا ایک تلوار جو بہت عمدہ تلوار یمنی تھی، آپ نے اس تلوار کو پیش کیا صحابہ پر
تو پہلے دو آدمی کھڑے ہوئے، عمر بھی کھڑے، زبیر بھی کھڑے ہوئے، دونوں کو نہیں فرمایا یہ تلوار ابو دجانہ کو دیں گے. ابو دجانہ ان کے مقابلے میں چھوٹے بھی ہیں، نئے بھی ہیں، لیکن وہی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑوں کے ہوتے ہوئے ان کے سبقت کرنے کے باوجود تلوار ان کو نہیں دی، جب دونوں نے سبقت کی. ابو دجانہ آخر میں کھڑے ہوئے تیسرے اعلان پر تلوار ان کو دی، لیکن وہاں یہ مزاج نہیں تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے ان کے حوالے کر دیا ہے کام، تو ہم تو کریں گے نہیں، کیونکہ ہم اس کے مستحق تھے، آپ نے ہمیں دیا نہیں، لہٰذا ہم کام نہیں کریں گے. وہاں یہ بات نہیں، وہاں بات یہ تھی کہ اگر کسی تقاضے پر کسی کو مستحق کیا گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے. ہمیں نہیں معلوم اس آدمی کی کس خوبی کی وجہ سے انتخاب ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کے اندر کیا خوبی ہے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ کے پیچھے میدان میں گئے اور جا کر کام دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح آخر پرانے دور کے ہوئے ایک نئے آدمی کو آگے بڑھایا گیا ہے، کیا ہوگا. سے واپسی دیتا ہوں کہ یہ بات ہمیشہ سے ازل سے ہے کہ ابلیس کے محرومی کا جو سبب ہے اور اپنے مقام سے گرنے کا جو سبب ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ نئے ہیں، ہم پرانے ہیں، یہ ادنا ہیں، ہم اعلیٰ ہیں. ہم سے کہا جائے کہ آپ ان کو سجدہ کریں گے، یعنی ابلیس بننے کا نسخہ ہی ہے، اور ابلیس کے لیے بننے کا نسخہ کا سبب ہی ہے نا. میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ کہ معاذ اسے آپ کو اس کے بعد ہی مرتد ہو گئے. اتنا بڑا جرم ہے یہ کہہ دینا، یہ کیا کریں گے تمہارے مان کے کیا کریں. تو میں نے پہلی بات میں امت اسے کہتے ہیں جن کے درمیان میں کوئی کسی طرح کا فرق باقی نہ رہے، کوئی فرق باقی نہ رہے، نہ زبان کا، نہ رنگ کا، نہ حیثیت کا. وہ امت بنتی ہے. اس لیے امت کا ترجمہ یہی ہے. امت پڑھ کے حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا کہ ان نماز جبل کا نمبر خانے کا جو معاذ امت ہے. اور انہوں نے کہا کہ آیت اس طرح نہیں ہے، آیت ہے ان ابراہیم کا نمبر خانے کا. فرمایا کہ پروت یہ کیا معلوم کہ امت سے کہتے ہیں، امت اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو بڑی بات سکھانے والا. اس طرح معاذ، اس طرح ابراہیم علیہ السلام وہ خیر کو سکھانے والے تھے، اس طرح اس امت کا ہر فرد امت ہے. اس امت کا ہر فرد امت ہے، اس امت کا ہر فرد امت ہے. ہم نے عرض کیا کہ یہ نسبتیں ہیں رنگ کی اور زبان کی، علاقے کی اور حیثیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نے فرمایا کسی شخص کو حقیر سمجھنا یہ بعض مرتبہ اسلام سے محرومی کا سبب ہو جاتا ہے. اسلام سے ایسا نہیں ہے کہ کسی تحریک سے آپ منقطع ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ بعض مرتبہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے نکلنے میں دیکھی. عرفات سے نکلنے کسی کا انتظار کبار صحابہ اس انتظار میں تھے کہ کیوں آپ داخل کر رہے ہیں، کیوں نہیں چل رہے ہیں. ہر ایک کو تقاضا کہ وقت ہو گیا ہے، غروب ہو چکا ہے، دیر ہو گئی ہے، آپ کیوں نہیں چل رہے ہیں عرفات سے مزدلفہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں تھے. کافی دیر کے بعد اسامہ آئے، فرمایا ہاں ان کے انتظار کر رہے تھے، اب چلو. ہم نے پہلے انہوں نے کہا کہ کیوں اس آدمی کے انتظار میں ہمیں کیوں روکا گیا؟ ہم تو اس سے زیادہ حیثیت کے ہیں،
اس کے انتظار میں کیوں روکا گیا؟ جب ارتداد آیا تو سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے، پوچھا گیا کہ ان کے مرتد ہونے کی وجہ کیا ہوئی، تو بتایا گیا کہ اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا ان کے اصلاح کا سبب ہے۔ آپ نے کیوں حقیر جانا ہے؟ ان کو حقیر سمجھنا یہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ محنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے، امت کو بنانا۔ یہ میں پہلی بات، اس کی اجتماعیت یہ نہیں ہے کہ مسلمان یہاں جمع ہو گئے تو مسلمان وہاں جمع ہو گئے، یہ کوئی اجتماعیت نہیں، کیونکہ اجسام کا جمع ہونا اجتماع نہیں ہے، وہ تو قلوب کا جمع ہونا اجتماع ہے۔ قلوب کا جمع ہونا اجتماع ہے، اجسام کا جمع ہونا اجتماع نہیں، قلوب کا جمع ہونا اجتماع ہے، دلوں کا جمع ہونا اجتماع ہے، اجسام کا جمع ہونا کوئی اجتماع نہیں۔ قلوب اجتماع نہیں ہے تو باطل کو بھی مسلمانوں کے اجتماع سے اس طرح کوئی فکر و پرواہ نہیں ہے، جس طرح جن کے دل جمع تھے مسلمانوں کے انہیں باطل کے جمع نہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ قرآن اس کو بیان کیا تھا کہ آگے سمجھ کر رہا ہے ان کے اجتماع سے، ان کے جمع ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ان کے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اجتماع سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان کے اجتماع سے کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ان کے اجسام اجتماع ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یعنی اہل حق کو کے زمانے میں اس بات سے تسلی دی جاتی تھی کہ آپ اہل باطل کے جمع ہونے سے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کے اجسام جمع ہیں مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ اگر لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جمع ہو رہے ہیں تو آپ ان کے اجتماع سے آپ متاثر نہ ہوں، کیونکہ دل پھٹے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ اگر مسلمان کے آپ دل پھٹے ہوئے ہیں اور یہ دل یہ اجسام جمع ہو جاتے ہیں تو پھر باطل کو بھی کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے، باطل کو بھی کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات ہے، دوسری بات یہ کہ امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیر مدد کے لیے دوسرا بنیادی شرط جو ہے وہ جس سے مسلمان کی مدد کی گئی ہے روح کے ذریعے، وہ دوسری چیز اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت ہے، جس روح سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اللہ نے وہ روح قیامت تک کے لیے سنت میں رکھ دیا ہے۔ جتنا زیادہ متبع سنت ہوگا باطل اسے اتنا مرعوب ہوگا، باطل اسے اتنا مرعوب ہوگا جتنا متبع سنت ہوگا۔ لیکن زمانے میں اتباع سنت ایک نفی اور زائد، بلکہ ایسے بیوقوف قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اتباع سنت کو کمال ایمان سمجھتے ہیں اور کمال ایمان کو زائد چیز سمجھتے ہیں، مطلوب چیز نہیں سمجھتے۔ یہ اتنی بڑی جہالت ہے مسلمانوں میں، اور یہ کہہ کے بات ختم کرتے ہیں کہ یہ تو کمال ایمان سے متعلق، اس سے تو کمال ایمان، یہ تو کمال ایمان سے متعلق ساری وہ حدیثیں جس کے بغیر مسلمان یہود و نصارہ کے درمیان ممتاز نہیں ہو سکتا، معاشرے گرائم کی وہ ساری حدیثیں یہ کہہ کر چھوڑ دی گئی ہیں کہ اس سے تو کمال ایمان بلا دیں، حالانکہ کمال ایمان مطلوب ہے، کمال ایمان مطلوب ہے، کمال ایمان مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ کمال ایمان آپ کی ضرورت سے ظاہر چیز ہے، کمال ایمان مطلوب ہے، کمال ایمان مطلوب ہے۔ وہ تو اس لیے کہا گیا تھا کمال ایمان کہ کوئی آدمی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کافی نہ کہلایا جائے، بس سیدھی سی بات، سیدھی سی بات کہ کافی نہ کہلایا جائے، جبکہ سنت پر عمل نہ ہونے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کا انکار تو اللہ زمانے میں کیونکہ علم کا معیار بڑھ رہا ہے، چاہے
معلومات پڑھ رہی ہوں، لیکن علم کا معیار گھٹ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ گھٹ رہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کے انکار پر آ گیا. حقیقت یہ تھی قاضی ابن صاحب قاضی ابن یوسف جو بغداد کی عدالت کے جج تھے، میں نے وزیر کو اپنے یہاں کھانے کے لیے مجبور کیا. مجھے وزیر کھانے پر آیا تو وزیر بے تکلف تھا. اس نے پوچھا امام قاضی صاحب سے کہ میں نے کیا بنوایا ہے. فرمایا کہ حدیث بیان کی اور یہ کہا کہ میں آپ کے لیے لوکی تیار کرائی ہے، اور حدیث بیان کی کہ آپ سے اکثر لوکی بن گیا. اس نے اتنا کہہ دیا جواب میں کہ مجھے لوکی پسند ہے. مجھے لوکی پسند ہے. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عبادت پسند ہے تو لوگ ہی پسند ہے، نماز پسند ہے، لوگ ہی پسند ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ ان دو چیزوں کے درمیان اگر آپ نے پسند کرنے میں دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں آپ نے فرق کر دیا سنت عادت میں اور سنت عبادت میں. اگر آپ نے فرق کر دیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی گمراہی کے لیے کافی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر آدمی نے فرق کر دیا. کیا مجھے جو محبت نماز سے ہے وہ محبت مجھے لوگی سے نہیں ہے، تو گمراہی کے لیے کافی ہے. کیونکہ آپ کے لیے لازم ہے کہ جتنی محبت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت سے ہو، اتنی ہی محبت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت سے ہو. یہ تو صحیح. وزیر نے کہا کہ مجھے لوگ پسند نہیں ہے. قاضی صاحب نے فوراً تلوار نکال لی اسے قتل کرنے کے لیے. فرمایا آدمی مرتد ہو گیا، اسے قتل کرتے ہیں. شفا میں قاضی نے یہ قتل کیا ہے، اور اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہاں سنت کا واقعی درجہ تھا اسی زمانے میں. جس کو لوگ پسند نہ ہو وہ اس کا لوگی سے نفرت ظاہر کرے کہ وہ آدمی واجب القتل ہے کیونکہ وہ مرتد ہو گیا. یہ تو ایک لوگ کی شادی کی سنت آپ کے پیسے کا مقصد ہے، نہ آپ کے بلیے میں سے ہے، نہ آپ کے عبادات میں سے ہے، بلکہ شہد کا استعمال جو تفقہات میں سے لازمی تفقہات کہتے ہیں کھانے کے بعد بھی کچھ میٹھا کھا لے، کھجور کھا لے، کوئی مٹھائی کھا لے، کوئی پھل کھا لے. تفقہات میں سے کیا جاتا ہے؟ یہ تفقہات میں سے کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کیا شہد دیا، اس میں دیر لگی. ازواج مطہرات انتظار میں تھی کہ آپ مانا کیوں نہیں آ رہے، دیر کیوں آ رہی ہے، اثر بعد آپ سے بھر جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کیا شہد دیا. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ دیر ہو رہی ہے آنے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعجال کرائی کہ دیکھو کیوں دیر ہو رہی ہے. پتہ چلا کہ آپ حضرت زینب کیا شہد دے. حضرت عائشہ رضی دونوں نے آپ سے محبت کی وجہ سے اور آپ ان کے گھر میں جلدی آ جائیں اس کی وجہ سے محبت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پینے سے روکنے کی ایک اسکیم بنائی. آپ کی محبت نے کیا ہے، آپ کی محبت نے کیا ہے، اور سوگن کے مقابلے میں کیا رہتا ہے، سوگن کا مقابلہ ہوتا ہے. آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آئندہ زینب کے یہاں شہد نہ پیئے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں ایک بات کیا
آپ آئندہ زینب کیا شہد نہ پیئیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی ترکیب ایسی لگاؤ، آپ آئندہ شہد نہ پیا، آپ شہد پینے کے لیے نہ بھیجے گئے ہیں، نہ آپ کا امام کوئی آپ کی جو ہے عبادت ہے، نہ کوئی دعوت ہے، یہ آپ کے آنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے مل کر ازواج مطہرات کو سب کو تیار کیا اور کہا کہ جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں وہ یہ کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ جب ہر ایک یہ کہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں گے کہ میں نے تو کوئی چیز نہیں کھائی، تو تم یہ کہنا کہ شاید آپ نے کہیں شہد پیا ہو، شاید آپ نے کہیں شہد پیا ہو، اس کے اندر بدبو ہو، اس کی بدبو آپ کے منہ سے آ رہی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ مستقل جبرائیل سے باتیں کرنا آپ کا اور آپ کے منہ سے بو آئے، آپ نے قسم کھا لی کہ ٹھیک ہے میں آئندہ شہد کم دوں۔ ادھر تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کی کہ آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے خوش کرنے کے لیے حلال چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو یہ تربیت ہوئی۔ اور ادھر یہ ہوا کہ اگر یہ ان کی ازواج مطہرات، ان کی اپنی بیویاں، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شہد پینے سے روکنا چاہیں، وہ بھی آپ کی محبت میں اور آپ کو جلدی اپنے گھروں میں لانے کے ارادے سے اگر یہ آپ کو اس سے روک رہی ہیں، تو پھر یہ حفصہ اور عائشہ یہ سمجھ لیں کہ یا تو اس بات سے توبہ کر لیں، ورنہ اللہ تعالی کی مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے خلاف ایسی ہوگی کہ اللہ ان کے مددگار ہوں گے، جبرائیل کی مدد میں ہوں گے، سارے ایمان والے ان کی مدد کے لیے ہوں گے، اور اس سب کے بعد سارے آسمان کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بھاگ جائیں۔ اتنی بڑی بڑی مدد، یعنی اللہ کے بعد کس کی ضرورت ہے؟ جبرائیل کے بعد پھر کس کی ضرورت ہے؟ پھر سارے ایمان والے آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد ساری آسمان کے فرشتے سارے ایمان والے وہ سب آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ۔ اگر یہ دونوں آپ کو شہد پینے سے روکیں، میں حیران ہوں گی اس واقعے سے۔ میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی سنت کے خلاف کرنے میں ازواج مطہرات کے بارے میں یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ، پھر آپ اس مقصد کے آپ کو بھیجا گیا ہے، اگر کوئی اس میں مخالفت کرے گا آپ کو، جو اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آپ کے ساتھ اس کے خلاف ہوگی۔ اس لیے آپ آپ سے کیا کہوں، کسی چیز کا خلاف سنت ہونا جب تک مسلمان اس کو معصیت نہیں سمجھے گا، مسلمان معصیت نہیں سمجھے، کوئی بات اگر ہو جائے تو اسے معصیت سمجھا کرو۔ جس طرح ایک آدمی کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، اس طرح اتنا ہی درجہ ایک آدمی کو خلاف سنت عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بات میں کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ فرائض ہیں ادھر اور ادھر محرمات ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ معروفات میں تو عبادت اور منکرات میں کبائر، نہیں، ایسا نہیں۔ کسی شخص کو جتنی کوشش آپ کسی حرام کام کرنے سے روکنے کریں، اتنی ہی کوشش آپ کو ایک مسلمان کے خلاف سنت عمل سے روکنے کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو 100 شہیدوں کا اجر ہے وہ فضیلت کے احیاء پر نہیں ہے، بلکہ 100 شہیدوں کا جو اجر ہے وہ ایک سنت کی احیاء پر ہے، سنت کی احیاء، ایک سنت کی احیاء پر، ایک سنت کی احیاء پر 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا فکر ایک آدمی کو کسی کے کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہو، کسی سے روکنے کے لیے، اتنا ہی فکر ایک ضرورت کے سنت کے خلاف ہونے پر اتنا ہی زیادہ فکر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ
ایک آدمی کو کبیرہ سے روک رہے ہیں تو آپ اس کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی مسلمان کو خلاف اسلام سے روک رہے ہیں تو آپ اس کے معاشرے کی حفاظت کریں، آپ اس کے معاشرے کی حفاظت کریں۔ ایک میواتی نے پانی لیا سامنے بچے سے، رکھے رہتے تھے یہاں سے اٹھ کے گیا میواتی پانی پینے کے لیے، اور اس نے بائیں ہاتھ سے پانی لیا ہی تھا گلاس میں، منہ کی طرف بڑھا رہا تھا، دوسرا میواتی بیٹھا ہوا اس میں حلقے میں تعلیم کے، وہ اٹھ کے بھاگا یہاں ایسا بھاگا اٹھ کے جیسے وہ کنویں میں گر رہا ہوگا، یہ کیا کون سا خطرناک کام ہوا، اٹھ کے بھاگا بھاگا تیز، اور اس کے منہ کو گلاس دینے سے پہلے پہلے ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ سب دے کے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اب ہماری جماعتوں میں خلاف سنت کی سر ناگواری پیدا ہو گئی، جو ہمارا اس دن وہاں کی بشاشت تھی کہ وہ آپ کے ساتھ پوچھے تھا کون سی دوا کھائیے، کون سی دوا کھائیے، میں دوا کون سی کھاؤں گا، میں ایک میواتی کا ہاتھ پکڑ لیا دکانی ہاں تو تقریریں ہیں، تقریریں یہاں سے سن لو، اب بیان کر دو، بعد سے منکر آلات سے ان کی اشاعت کو جو بے وقوف بے عقل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہدایت مل جائے گی، ان کی عقلیں خفت ہو چکی ہیں، ان کی عقلیں خفت ہو چکی ہیں، ان پر رواج ایسا مسلط ہوا ہے جس نے ان کو سنتوں سے محروم کر دیا، صاف صاف منکر آلات سے اللہ نے منکر آلات سے کئی آدمی نے منکر نفس پیدا ہوتی ہے، منکر آلات سے تو منکرات کی رحمت پیدا ہوتی ہے۔ جب حق باطل کے راستے سے آئے گا تو آدمی باطل پر آئے گا، حق پر نہیں آئے گا، آدمی حق پر جب آئے گا جب حق کے راستے سے آئے گا، حق کے راستے سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس رعب سے اللہ نے مدد کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رعب اللہ نے قیامت تک کے لیے سنت میں رکھ دیا ہے، جو ان کی طرف کرو سنت ہوگا اس سے باطل کی طرف مدد ہوگا، اس سے باطل کتنا مدد ہوگا جتنا مطلب سنت۔ اس لیے میرے دوست خلاف سنت ہر چیز سے طبیعت میں ایسی ناگواری ہونی چاہیے جیسا کسی معصیت سے آدمی کو ناگواری، کسی معصیت سے۔ اس لیے کہ میں فرض کرتا ہوں کہ جو رعب تھا صحابہ کے پاس باطل کے لیے، وہ سارا رعب سنت کے اتباع کرو، سنت کے اتباع کرو۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر ہم نے ان کو مرعوب کرنے کے لیے نیا کپڑا پہنا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، حالانکہ نیا کپڑا پہننا سنت ہے، نیا کپڑا پہننا سنت ہے، مگر آپ پیون کے کرتے کو اس لیے اتار رہے ہیں کہ وہ پیون کے کرتے سے معروف نہیں ہوں گے، وہ نئے کرتے سے معروف ہوں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انہیں معروف کرنے کے لیے نیا کرتا پہن رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذلیل کریں گے، یا تم ان کا پھول، اور وہ کوئی انہیں پینٹ نہیں پہنائی جا رہی تھی، جب کوئی انگریزی لباس نہیں پہنایا جا رہا تھا یا ملک شام کے اس زمانے کا لباس نہیں پہنایا جا رہا تھا، ان کو صرف کرتا تبدیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ صاف کہہ دیا کہ اگر ہم نائب کے حضرت کو معروف کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ سنت کے اتباع، سنت کے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اور جاذبیت وہ سنت کے اندر۔ تیسری بات یہ ہم نے عرض کی، یہ تیسرا جو سبب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر مسلموں کو بدل کے آنے کا، وہ تیسرا بنیادی سبب وہ دعوت اللہ ہے، وہ تیسرا سبب ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی ذریعے کا پیغام پہنچا رہے ہیں
تو اس میں وہ رعب اور اس کے اندر وہ اثر ہرگز نہیں ہے جو رعب اور اثر خود جا کر دعوت دینے میں، خود جا کر اصل مسئلہ اس اثر کا ظاہر ہونا ہے، اس اثر کا ظاہر ہونا ہے، اور وہ خود جا کر دعوت دیے بغیر یہ خریدا نہیں، یہ بالکل طے شدہ بات۔ آپ انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ، آپ کا دل رواج سے متاثر ہے، اس لیے آپ اس کا مصر ہیں اور آپ اس کے انکار سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کے انکار سے آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا دل رواج سے متاثر ہے۔ یہ خود جا کر دعوت دیے بغیر اقامہ حجت نہیں ہے، اقامہ حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں، خود جا کر دعوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا، آپ کے لیے خط بھیجا ہے، ہم کہتے ہیں خط بطور ثبوت کے، جماعت کا جانا اقامہ حجت کے لیے، جماعت کا جانا اقامہ حجت کے لیے ہے، خط اس لیے ہے کہ ان کو ہم بھیج رہے ہیں، کیونکہ بادشاہوں کا سوال ہوتا ہے کہاں سے آئے ہمارے پاس، اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کو انہیں بھیجا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ خط صرف اتنا ہے کہ ہاں ہم نے بھیجا ہے، جیسا ابو رضی اللہ عنہ نے لے کر کہا تھا کہ جوتے لے جاؤ تاکہ کوئی تمہاری بات کا انکار نہ کرے، ہم جیسے کہتے ہیں میں اللہ کے جوتے لے کر آیا ہوں بتانے کے لیے کہ مجھے آپ نے کہہ کر نہیں کہا۔ شہادتین کی گواہی پر جنت کی بشارت سنانے کے لیے آپ نے 2 جوتے دے کر بھیجے تھے، جوتے میں ملے اس کو بشارت سنا دینا، یہ جوتے لے جاؤ میرے، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بطور ثبوت کے لے کر آئے، اور تمہارے کو یقین تھا اور جوتوں سے یقین ہو گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جن کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں بھائی کوئی دعوت کو یہ تھوڑی آدمی کو جا کر ہی دعوت دے، اور بھی تو ذرائع اور بھی تو ذرائع ہیں، میں تو حیران ہوں کہ آپ ذرائع کی وجہ سے فریضے کو چھوڑ رہے ہیں، ذرائع کی وجہ سے فریضے، یہ ایسا ہے جیسا پانی کے ہوتے ہوئے آدمی تیمم کر لے کہ بھائی تیمم ذریعہ موجود ہے، پانی کیا ضرورت ہے، پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کو ذریعہ بنانا طہارت کا، آپ کی نماز ہوگی نہیں، مولوی ایسا کا منصوب ہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ نقل و حرکت کا قلم کو نقل و حرکت کا بدل سمجھنا ایسا ہے جیسے پانی کے ہوتے ہوئے اس کو قدرت ہوتے ہوئے تیمم کرنا، یہ منصوب چھپا ہوا ہے۔ اصل تذکیر ہے جو تحریر سے ممکن نہیں، تذکیر تحریر سے نہیں ہوتی، تحریر سے تذکیر نہیں ہوتی، تذکیر اصل نبی کو ذکر کا حکم ہے، نبی کو ذکر کا حکم ہے کہ تذکیر جو ہوگی وہ تذکیر تحریر سے نہیں ہوگی، بلکہ تذکیر کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن کو استعمال کرے، اس لیے نے جماعت بھیجی، اسرائیل کی طرف جماعت بھیجی، اسرائیل کی جماعت بھیجی، جاؤ جا کے دعوت، اور خط دیا بطور ثبوت کے، وہاں کہا بادشاہ کے لوگوں نے کہ آپ خط ہمیں نہیں پہنچا دیں، خود جانے بادشاہ نے عامر سے کہا گیا تھا کہ آپ بتائیے جو آپ کہتے ہیں بادشاہ کو پہنچا دیں گے، ہم کو دعوت دیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں، ذرائع ابلاغ سے اللہ کی قسم تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، ذرائع ابلاغ سے فریضہ، ذرائع ابلاغ سے تعلیم فریضہ نہیں ہوتا، ذرائع ابلاغ سے تعلیم کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، اسی ذرائع ابلاغ سے تبلیغ کا فریضہ نہیں ہوتا۔ یہ دعوت اور تعلیم یہ 2 ایسے بدنی فریضے ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ متعین ہے کہ آپ اپنے بدن کو استعمال کریں، تعلیم کے لیے بھی تربیت کے لیے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ قرآن نے جگہ جگہ
اس نفر کو اور خروج کو اتنی اہمیت سے بیان کیا ہے کہ جہاں قتال کا ذکر بھی نہیں ہے، شبہ بھی نہیں ہے، وہاں بھی نکلنے میں تاخیر پر عذاب کی دھمکیاں قرآن کی ہے، حادثے نہیں ہوتے۔ یہ خیال کر لینا کہ وہ تو خروج کے زمانے میں قتال کے لیے ہوا کرتا تھا اور اب وہ عارض نہیں ہے تو اب نکلنے کا حکم نہیں ہے، خیال آپ کا بالکل غلط ہے۔ یہ خیال آپ کا بالکل غلط ہے۔ خروج کی کے جو حکم ہے اور نفل کا جو حکم ہے وہ اقامت دین کے لیے ہے، وہ اقامت دین کے لیے۔ خروج کا جو حکم ہے وہ اقامت دین کے لیے ہے، اور قتال معارض ہے جو اقامت دین کے مسلسل جوہد میں پیش آتا ہے۔ قتال معارض ہے جو اقامت دین کے جوہد میں کبھی پیش آتا ہے۔ دین کو قائم کرنے کی محنت ہو رہی تھی، اس میں جو ہے دشمن مقابل آ گیا تو روکنے کے لیے کہ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے بتا رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے نفر میں تاخیر کرنا یا اللہ کے راستے کے خروج میں کو ٹال دینا۔ میں نے غور کیا کہ مجھے کہیں کسی منافق کا یا کسی نعوذ باللہ کسی مومن کا خروج سے کہیں انکار نہیں، اگر انکار کیا ہے نفل سے تو یہ انکار کافر نے تو کیا ہے، کافر نے کہا تھا کیا مانتے آپ کا دین حق ہے، آپ کی بات بہت اچھی ہے، لیکن آپ اپنے دین کی بات کو لے کر پھرا مت کریں، آپ ایک جگہ ایسا بیٹھ جائیں جس کو آپ کا دین سیکھنا ہو آپ کے پاس ہے۔ کافر نے آپ سے کہا تھا، اس کے علاوہ مجھے نہیں ملا۔ کسی منافق نے خروج سے آزاد تو کیا ہے، منافقین نے انکار نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک مسلمان کی ایسی امتیازی شان ہے اور یہ مسلمان کا ایسا اجتماعی فریضہ ہے کہ اگر ہم اس سے انکار کر دیا تو پھر ہم بظاہر مسلمانوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس طرح چلنا ہے کہ جس سے ہم نظر آئیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اگر سے ہم کفار کے ساتھ ہیں۔ اس کا ایک اگر میں سمجھتا ہوں نفر کہ مسلمانوں کی ایسی اجتماعی اور امتیازی شان نہ ہوتی تو پھر منافقین خروج سے انکار کر سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منافقین خروج سے انکار کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی اجتماعیت سے باہر کرنا نہیں چاہتے، جس طرح وہ نماز میں آ جایا کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، اس طرح وہ خروج سے صراحت سے انکار نہیں کرتے تھے، البتہ آزاد پیش کرتے تھے۔ آپ کو منافقین کو آزاد نہیں اگر سے جھوٹے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نفر اور خروج میرے دوستوں، یہ نفر اور خروج یہ بالذات مقصود ہے، ورنہ اس زمانے میں ایک فتنہ یہ پیدا ہوا ہے کام کرنے والوں میں تو آپ سے کھل کر کہتا ہوں، کام کرنے والے فتنہ پیدا ہوا ہے کہ پھرنا اصل نہیں ہے، پھرنا اصل نہیں ہے، اصل تو دین ہے، یہ فتنہ ہے۔ یہ زمانے کو فتنہ ہے جو آپ سے ایک منصوص چیز کا اس سے بتدریج انکار کروائے گا کہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا اور آپ اسے آپ سمجھیں گے بہت سندر آپ یہ نفر و خروج یہ تو بالذات مقصود ہے، بالذات مقصود ہے۔ اگر یہ منصوص نہ ہوتا تو اس میں تاخیر کرنے پر عذاب کی دھمکیاں نہ ہوتی۔ اگر یہ منصوص نہ ہوتا، اگر منصوص نہ ہوتا تو اس میں دیر کرنے پر عذاب کی دھمکیاں نہ ہوتی، کیونکہ خروج جو ہے وہ اصل میں اس لیے ذہن اس کام کو سمجھنے تنگ ہو گئے کہ لوگ خروج کو دین سیکھنے کا مقصد سمجھتے ہیں، ترجمہ نکلو دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے۔
اس خیال نے اس کا استخفاف پیدا کیا، اور اسی خیال نے دین سیکھنے کا جو دوسرے ذرائع ہیں، ہم آپ سے بالکل بے تکلف رکھتے ہیں، اس خیال نے دین کا جو دوسرے ذرائع ہیں دین سیکھنے کے، ان ذرائع کو خروج کا متبادل بنا دیا۔ ہم یہ بات سمجھے گئے عوامی والا یہ جو دین سیکھنے کے ذرائع ہیں مکاتب ہیں، مدارس ہیں، یہ آدمی ذاتی طور پر کسی سے اتنا ہی سیکھتا ہے۔ جب آپ نے سوچ لیا کہ خروج دین سیکھنے کے لیے ہے تو جو دین سیکھنے کے دوسرے ذرائع تھے وہ ان کا متبادل بن گیا ہے۔ جبکہ ہم یاد کرتے ہیں کہ تعلیم دین سیکھنا اس خروج کا اتنا ایسا ابتدائی مرحلہ ہے، ایسا ابتدائی مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرجہ کو میدان قتال میں دعوت دی، اپنے خیر میں ریاض میں نماز سکھا دی۔ صحابہ کی جماعت نے 7 آدمیوں کی تشکیل کی اور وہاں سے تشکیل کر کے لے کے چلے۔ اس درمیان کا جو فاصلہ تھا جس میں وہ دور سے آئے قرآن کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کا وقت روز میں گزرا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچتے پہنچتے اتنا دین سیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی فقاہت کی سند دے دی۔ اے فقہاء، یہ آپ حدیث پڑھی، 7 آدمی کی جماعت تھی جس کو آپ کی جماعت وصول کر کے لائی، آپ کی جماعت ان کو وصول کر کے لائی۔ یا روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ سب ایمان والے ہیں۔ خروج میں ان پر ایسی محنت ہوئی ہے کہ ان کے حلیے سے اور ان کے اندر گفتگو سے آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ کام ایمان والے لوگ۔ عرض کرتے ہیں کہ صرف بات اتنی نہیں ہے کہ بھئی میں نکل گیا ہوں اور دین سیکھ لیا ہے میں کہتا ہوں خروج اقامت دین کے لیے ہے، خروج ابتداء کو روکنے کے لیے ہے، روکنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالی کیا تھا، وہ خالی سے نہیں کیا تھا کہ وہ کفار مقابلے پر آ گئے قتال کا موقع ہے۔ وہاں خروج جو ہوا ہے اور مدینہ کو خالی کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ دین کی تکمیل کے لیے، قربانی نے زکات کو زکات میں لانے کے لیے۔ اگر یہ زکات سے انکار کریں گے تو ہم ان سے قتال کریں گے۔ جہاد کا محنت کا تصور صرف غیروں کے لیے رہ گیا ہے، جبکہ اصل مقصد یہ امت فرائض پر جمع۔ اس لیے آپ غور کریں گے کہ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا، احادیث ملیں گی آپ کو کہ اللہ کے راستے میں کہ خروج میں تاخیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قتال میں نہ ہو، قتال ہو یا نہ ہو۔ اس لیے نفر میں تاخیر وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے قتال سے انکار کر دیا یا آپ نے قتال کے تقاضے بنانے کے لیے نہیں شکر، یہ بات بالکل غلط، یہ بات بالکل غلط۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں کہ خروج پر خرچ کرو، اس میں کمی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بتا رہا ہے کہ یہاں قتال کا کوئی موقع نہیں تھا، صحابہ کا قول ہے کہ اب کوئی قتال ہونے والا بھی نہیں ہے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں اور اسلام مضبوط ہو گیا ہے۔ اب گرنے کے بعد اتنے جو پہلے تھی اسلام کا کمزور تھا، اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اس وقت مسلمان کم تھے، بہت زیادہ ہو گئے ہیں، عملہ بھی کم تھا، اب انشاءاللہ کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں۔ اب اگر ہم کچھ عرصے کے لیے مدینے میں رہ کر اپنے کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ گھریلو تقاضے پورے کر لیں، پھر بعد میں نکلیں گے، نکلنے سے انکار نہیں ہے۔ وقتی طور پر ہم مدینے میں رہنے کو باہر نکلنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ ادھر صحابہ کی کا مشورہ ہو رہا تھا، آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی انفاق فی سبیل اللہ کوئی تبلیغ کا ساتھ مخصوص نہیں ہے، کہتے ہیں بے شک بے شمار
مصارف ہیں خیر کے اور بے شمار خیر کے کام ہیں جہاں مال خرچ کرنے چاہیے. مگر اس آیت میں جس میں ہلاکت کی دھمکی ہے، میں کہتا ہوں آپ دعوے سے کہتا ہوں زکوٰۃ کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنی صدقات نہیں کرتا اور زکوٰۃ کے علاوہ اگر آدمی جو ہے خیر کا مال خرچ نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ سیدھا جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے زکوٰۃ ادا کی. اگر یہ صدقات نہیں کرتا بڑے بیوہ مسکین یتیموں مال خرچ نہیں کرتا تو یہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ جنت میں سیدھا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جائے گا کیونکہ زکوٰۃ کی. اور یہاں ہلاکت کی دھمکی ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے یا ہم خیر مال خرچ نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہا ہم حج نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم بیواؤں پر مسکینوں مال خرچ نہیں کریں گے. انہوں نے یہ کہا تھا ہم کچھ عرصہ باہر نہیں نکلیں. صرف خروج کو چھوڑنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے اور کچھ عرصہ مدینے میں رہنے کا ارادہ کیا تھا، اس پر آیت نازل ہوئی انفقوا فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اس لیے ایسا ہی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شرافت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس راستے میں مال زیادہ لے کر نکلا کرو. کتاب میں مال لے کے نکلے کون ہے؟ شرافت انسانیت کے جو 6 کام ہوتے ہیں بیان فرماتے ہیں ان 6 کاموں میں سے 3 کام مقام پر ہیں، 3 کام باہر نکلتے ہیں. مقام کے 3 کام ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مقام کے 3 کام یہ ہیں کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور مسجد کی آبادی کی محنت کرو اور طریقہ پرست کرو. اور یہ اس آیت کے ذیل میں ہے یہ قول جس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس آیت کے ذیل میں طریقہ کون کر دیا. پہلا کام مقام پر رہ کر تلاوت کی کثرت اور دوسرا کام مسجد کی آبادی کی محنت اور تیسرا کام ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت تشکیل کرنا تو وہاں کے مسجد کے اطراف رہنے والے سارے عوام کو دین سکھلانے کے لیے کافی ہو جائے. ایسی ایک جماعت ہر مسجد کے اندر تشکیل کرنا یہ طریقہ اور ہے کہ تیسرا کام مقابلہ لے کر کرنے کا. یہ اور 3 کام پوچھ کے ان سے ناز کر رہا ہے کہ مال زیادہ لے کے نکلو، مال زیادہ لے کے یہ وان کو بھی سبیل اللہ یہ ناز کر یہ مال زیادہ لے کے تاکہ تم ہر جگہ اکرام اس لیے کہ انفاق دعوت کے ساتھ مصنون ہے. دعوت دین کے ساتھ مصنون ہے. انفاق دعوت دین کے ساتھ مصنون ہے. اگر انفاق ہے اور دعوت نہیں ہے تو امت میں مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کی حرص پیدا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے ساتھ انفاق کا سب سے بڑا جو ہے فائدہ یہ تھا کہ ایک شخص اگر مال کے حص میں اسلام کی طرف آتا تھا تو کلمہ پڑھتے ہی اس کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی. آپ ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام قبول اس وقت کیا ہے بالکل غزوے کے موقع پر. اسی وقت آپ دیکھ رہے جب غزوے کے لیے اچانک ایک فرد آیا، ایک شخص وہ کفر کی حالت میں تھا، آپ اس نے اسی وقت اسلام قبول کیا. آپ اسی وقت اپنے ساتھ لے گئے. یہ نہیں کہا کہ نئے آدمی ہے، آپ اسے لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال غنیمت کا حصہ اس کو دیا. تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے اسلام جو قبول کیا ہے مال کے لیے قبول کیا اور میں نے آپ کے ساتھ جا کر جہاد کیا ہے. یہ جہاد میں نے مال کے لیے نہیں کیا. وہ وجہ اس کی جب اکرام ہوتا ہے دین کی دعوت کے ساتھ تو پھر یہ اکرام اس کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اور جب دین کی دعوت کا بغیر اکرام ہوتا ہے تو یہ ان کے اندر مال کی محبت پیدا کرتا ہے. میں ساتھ تو کہتا ہوں کہ جو رفائی کام کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں خیر کے کاموں پر، وہ ایک سنت عمل کر رہے ہیں اور اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں جس پر عمل وہ انفاق سے بھی پہلے زیادہ ہوا ہے. کیونکہ مال تو بہت بعد میں آیا، مال تو بہت بعد میں آیا، مال تو بہت بعد میں آیا. اکثر زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
دعوت کا جو گزرا ہے وہ فخر کے زمانے میں گزرا ہے، وہاں تو بہت بات نہیں آئی، اس لیے ہم اس کا یہ انفاق کی سب سے یعنی اسلام کے پھیلنے کا جو سبب ہے انفاق، وہ یہ کہ آپ زائد خیر دیں. اور دوسرا کام خروج میں یہ تھا کہ آپس میں محبتوں سے رہیں اور جہاں جائیں وہاں والوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. میں خروج کے 3 کام ہیں: مال زیادہ لے کے نکلو، آپس میں محبت سے رہو، اور جہاں جا کر لوگوں سے ملو ان سے اخلاق اور خندہ پیشانی سے پیش آؤ. یہ 3 کام خروج کے ہیں، اور یہ 3 کام مقام کے ہیں: تلاوت، مسجد کی آبادی کی محنت، ہر مسجد میں علماء کی اجتماع. میں اس یاد کر رہا ہوں کہ خروج اور نفر یہ تو میرے عزیز دوستوں اس ذات مقصود ہے. یہ ہمارے ایسا کا مقصود ہے. لوگوں کو اشکال خامخواہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ آئیں جو ہمارے ایسا کا منظر پڑھتے ہیں، ہمارے ایسا منظر پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ محدود اپنی حساب تک ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کیا جواب میں نکلے بغیر ایمان نہیں بنے؟ اشکال ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ مدرسے میں داخل نہ ہوئے اور آپ نے کسی عالم کی صحبت اختیار نہ کی اور آپ کہیں روزانہ ہو کر کسی عالم خانے نہ بیٹھے تو آپ کے ان کو کوئی اعتبار نہیں. جو منفی سوچ رکھتے ہیں وہ مراد تک پہنچ نہیں پاتے، جبکہ بات تجربہ کہنے جگہ کہ دوسروں کو بذات خود دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. یہ بات ایسی بات خود اچھا الفاظ استعمال کرتا ہوں، دوسروں کو خود دعوت دیے بغیر. خدا کا فضل ہے مدارس میں مدرسین وہ خود تعلیم دے رہے ہیں خانقاہوں میں، اب صلحاء خود محنت کر رہے ہیں، خود دعوت دے رہے ہیں. شیطان آپ کے دماغ کو لے جاتا ہے فساد کی طرف کہ دیکھو یہ ان کا یہ کہنا باقی شعبوں کا انکار کرنا ہے، یہ آپ کے دل میں شیطان کا وسوسہ ہے. اس کی کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی بنیاد ہے نہ کوئی دلیل ہے، کچھ نہیں ہے. تبلیغ میں نکلنے کا جو اصل مقصد ہے خروج کا وہ معروف نہی منکر کی عملی محنت ہے. اس کے علاوہ آپ انصاف سے بات کرتا ہوں کہ عوام کو سوائے ان گندے موبائلوں کے اور بہت سے بہت اخبار مسائل کے ان کے پاس نشر و اشاعت کا اور کوئی ان کے تصور میں کوئی مستقل طریقہ نہیں. یہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ رواج کا خلاف ان کے دل میں محبت کر چکے ہیں. منافقت جو ہے تبلیغ کے خروج کا مقصد اب معروف نہی منکر کی عملی محنت ہے، چاہے وہ مہینے کے 3 دن ہو یا 10 دن ہو، چاہے وہ مقامی گشت ہو. گشت ہی اسی لیے تاکہ ایمان کی تکمیل ہو. گشت ہی اسی لیے تاکہ ایمان کی تکمیل ہو. وہاں علم کی تکمیل ہوگی مدارس کے ماحول میں، یہاں ایمان کی تکمیل ہوگی دعوت کے ماحول میں. تو کھل کر کرتے ہیں. آپ کو اشکال ہے تو یہ آپ کی دائمی کی علامت ہے، ورنہ امام بخاری کا مستدل ہے یہ، امام بخاری کا مستدل ہے یہ کہ لوگوں کو گشت کر کے ایمان گھروں میں جوڑنا یہ ایمان کی زیادتی کا سبب ہے. یہی امام بخاری کا مذہب ہے، زیادتی ایمان، اور یہی ان کا مستدل ہے. اس سے اور ہم کہتے ہیں یہ کتاب آتا ہے کتاب اللہ امام بخاری کا مستدل ہے. ایمان کی تکمیل وہ لوگوں کو ملاقات لے کر کے ایمان کا مکمل جمع کرنے کی محنت ایمان کی تکمیل کا سبب.
اور ایمان کی زیادتی کا سبب ہے. وہ اپنے مذہب کو اس مستدل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گشت کا اور خروج کا اور ملاقاتوں کا موضوع امر معروف نہی منکر کی عملی محنت ہے جو ایک واحد ذریعہ ہے ایمان کی تکمیل. میں سب سمجھ سکتا ہوں تعلیم کا جو نظام ہے نصاب کا اس نصاب کا بنیادی مقصد ہمیں معلوم ہو. اگر تعلیم کا مقصد صحت کرے تو وہ کوئی تعلیم نہیں. کوئی تعلیم پھر وہ فن ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں فن ہے. ورنہ تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت میں رہ کر دین جو سکھا رہے ہیں وہ امر ہو معروفات پر عمل کرنے کا طریقہ اور معروفات پر چلنے کی استعداد پیدا کر رہے ہیں. ورنہ سائن نے آگے کہا تھا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. آپ نے اٹھا کے سمجھایا اور کہتے ہیں میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے علماء تک تعلیم کا جو اصل مقصد تھا وہ معروفات کی تعلیم اور معروفات کے اصل بات یہ جمع کرتے ہیں کہ خروج کا اور نفرت کا جو اصل تعلق ہے وہ اپنے ایمان کی تکمیل والیاسا کا ملفوظ میں کہہ رہا تھا مسئلہ پڑھا کرو. مسئلہ نہیں پڑھو گے تو میں کہتا ہوں تمہارے سالانہ خروج کی اہمیت ختم ہو جائے گی. ایسا کون چھپا ہوا ہے ہر سال 4 مہینے اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنا جزء زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں کر سکتے. بتائیے آپ کو ایک اشکال ہے. آپ کو ایک اشکال ہے. ایک 4 مہینے کتنا رکھتے ہوں آپ ایک اشکال ہے. یہ کیا کرتے ہیں ایمان بنتا ہے منفی سوچ آدمی کو بالکل حق کے حساب سے اور اس سے ہی کام کرنے والے بھی شرم پڑ جاتے ہیں. قرآن نے کہا ہے لا يستقبلن الذين لا يؤمنون جو یقین نہیں کرتے آپ ان کی باتیں کی وجہ سے انتقام میں آتے ہیں. ہم تو ہر مسلمان سے گشت اس لیے کروانا چاہتے ہیں تاکہ معروف منکر کی عملی محنت امت میں عام ہو جائے. میرا محکم آپ سے اپنے دل کی بات کر ہم کوشش نہیں کراتے. ہر مسلمان کے اندر ہر مسلمان عملی طور پر معروف منکر پر آ جائے یہی اس کے ہدایت کرانے کا ذریعہ ہے اور یہی اس کے ایمان کے تجربے کا یہی ذریعہ. اگر جب کوئی اپنی ذات سے کتنا بھی دیندار کیوں ہو لیکن اس کے ایمان کی تکمیل اور اس کے ایمان کی زیادتی اور دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے کی عملی محنت اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی عملی محنت پر اس کے ایمان کا کمال موقوف ہے. میں عرض کر رہا ہوں علماء کا قول ہے اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا اگر جو مزاج سے کتنا مزاج پڑھو کلمہ میں سننا محمد عالم کی تو پتہ چلے گا کہ اصل تبلیغ میں اس کا موضوع کیا ہے. اس لیے معترض کو مطمئن کرنا چاہیے. حارث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے حیران کریں. حارث کا مطلب حیران کرنا. عارض کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے اعراض کریں. عارض کا مطلب یہ ہے کہ آپ معترض سے جڑیے مت. معترض سے آپ جڑیے مت. عارض آپ جڑیے مت بلکہ آپ معترض کو بتائیے کہ تبلیغ میں اس کا مقصد امر معروف نہی منکر کی عملی محنت ہے. ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے امت کا گشت وہ صحابہ کے گشت کے مطابق ہو جائے گا. اس بات کا بھی گشت اسی لیے ہے, روا کا بھی گشت اسی لیے ہے, حکمت کا گشت اسی لیے ہے.
والے نے ہر چیز کو اصل سے لینے میں اتنی کوشش کی ہے کہ امت واپس جائے پلٹ کر اس طریقے سے محنت کی طرف. جو آدمی اس کام کو اس زمانے کی تحریر سمجھے گا وہ بالکل حقائق سے انکار کر دے گا کہ یہ تو نئی چیز پیدا ہوگی. یہ نفل کا اصل مقصد ہے تذکیر اور ماحول کی تبدیلی. وہ تو ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑے بغیر ممکن نہیں، اس لیے کہ غفلت اور بے توجہی خود زیادہ ہے. بہت زیادہ. اس لیے میرے دوستوں یہ تو ہماری گھروں سے عام ہونا چاہیے. سال 4 مہینے ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ عوام یا علماء، عوام ہو یا علماء ہوں، عوام کو لانا ہے ماحول میں اور علماء سے عوام کے جہل کا مشاہدہ کروانا ہے. عوام کے جہل کا مشاہدہ کروانا ہے، ارغام علماء کو جمع کرنا ہے تاکہ ان کے آپس کے اختلاف سے جہل ختم ہو. یہ مقصد ہے. اس لیے اس کے لیے ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ اور اپنے آپ کو پیش کرو. اس کے لیے ہمتیں کریں. سال کے علماء اپنے آپ کو سال کے لیے پیش کریں. دوسرے سال تیسرے سال کے لیے. پرانے تو ہر سال 4 مہینے 6 مہینے کی بات کریں. کرام رشید صاحب ماشاء اللہ تیسرے سال کے لیے